سارے واقعات میں ایک چیز کامن تھی. جانتے ہیں کیا؟ آئیے آج اسی پہ غور کرتے ہیں. خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام. میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں. آج کا تھاٹ، آج کا خیال جو میں آپ کے ساتھ بانٹنے کو انتہائی بابرکت ہے. خدا کے پاک کلام کے کچھ واقعات میں آپ کے سامنے دہرانے لگی ہوں. تفصیل سے تو نہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا ان کے بارے میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں گی. خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے. یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے. پھر اسی باب میں تھوڑا سا آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ ان سے یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک سردار نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، میری بیٹی ابھی مری ہے، لیکن تو چل کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ تو وہ زندہ ہو جائے گی. اور پھر تیسرا واقعہ جو میں آپ کے سامنے بتانے کو ہوں وہ اسی باب میں سے ہے، اسی چیپٹر میں سے ہے کہ دیکھو ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا، کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ اگر صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی. یسوع نے پھر کر اسے دیکھا اور کہا، بیٹی خاطر جمع رکھ، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا. بس وہ عورت اسی گھڑی اچھی ہو گئی. اور پھر کچھ آیات آگے ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب یسوع وہاں سے آگے بڑھا تو 2 اندھے اس کے پیچھے یہ پکارتے ہوئے چلے کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر. جب وہ گھر میں پہنچا تو وہ اندھے اس کے پاس آئے اور یسوع نے ان سے کہا، کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اس سے کہا، ہاں خداوند. تب اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا، تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو. اور ان کی آنکھیں کھل گئیں. آج کا جو خوبصورت خیال میں آپ کے ساتھ بانٹنے کو ہوں وہ انتہائی پرفضل ہے. ان سارے واقعات میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھے ہیں خدا کے پاک کلام میں سے، یہ ایک ہی باب میں موجود ہیں. ان سارے واقعات میں سے ایک چیز کامن ہے جو ابھر کر سامنے آتی ہے ہر ایک واقعہ میں، وہ ہے ان لوگوں کا ایمان، ان لوگوں کا اعتقاد، ان لوگوں کا توکل، ان لوگوں کا بھروسہ جو وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات پر رکھتے تھے. ان کو یہ پورا وشواس تھا، ان کو یہ پورا یقین تھا کہ یہ ہستی، یہ ذات جو یسوع ناصری کے نام سے کہلاتی ہے، یہ ہمیں شفا دے سکتا ہے، یہ مری ہوئی بیٹی کو زندہ کر سکتا ہے، یہ 12 برس سے جاری خون کو سکھا سکتا ہے، یہ اندھی آنکھوں کو کھول سکتا ہے. اور ہر ایک شخص نے اپنے ایمان کے موافق خداوند یسوع مسیح سے اپنی مراد کو پایا. جو کچھ اس نے خدا سے درخواست کی، خداوند یسوع مسیح سے اس نے وہی کچھ حاصل کیا. کہ ہزاروں کے مجمع میں سے کیوں صرف 10-20 لوگ شفا پاتے ہیں، جبکہ خدا کی پریزنس، خدا کا مسحہ، خدا کی حضوری ایک سی وہاں پر موجود ہوتی ہے اور ہر ایک کے لیے موجود ہوتی ہے. کیونکہ ہر وہ شخص، چاہے وہ 10 لوگ ہوں، چاہے وہ 20 لوگ ہوں، چاہے وہ 30 لوگ ہوں، چاہے وہ صرف 5 لوگ ہوں یا صرف ایک شخص ہو، لیکن شفا اور اپنی مراد، اپنی کامنا خدا سے وہی حاصل کرتا ہے جو ایمان خدا کو دکھاتا ہے، جو اپنے ایمان کے ساتھ وہاں پر آتا ہے. اس ایمان کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ کہ خدا میری اس ضرورت کو پوری کر سکتا ہے، خدا میری اس بیماری کو شفا میں تبدیل کر سکتا ہے، خدا ہی ہے جو میری کمزوری کو قوت میں تبدیل کر سکتا ہے. گھر سے ہی اپنے ایمان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور خدا کی پریزنس میں اپنے ایمان کو خدا کو دکھائیں. ہر بار، ہر کروسڈ میں، ہر میٹنگ میں، ہر خدا کی حضوری کی جگہ پہ، ہر اجتماع میں، جہاں جہاں مقدس محفل سجتی ہے، خدا ایک ہی چیز ہم سب میں دیکھتا ہے اور ڈھونڈتا ہے، اور وہ ہے ایمان. یہ اعتقاد اس کی ذات پر کہ کیا وہ میرے لیے یہ کر سکتا ہے،
اور جو یہ اعتقاد گھر سے ہی لے کر خدا کی حضوری میں جاتا ہے کہ آج میں جاؤں گا اور اپنی شفا کو لے کر آؤں گا، اور یہی اعتقاد، خدا پر مکمل بھروسہ، خدا پر یہ اعتقاد اس کی مراد کو پورا کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے صریحاً ان دو اندھے اشخاص سے یہ پوچھا کہ کیا تمہیں اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ اور آج یہی سوال خداوند یسوع مسیح ہم میں سے ہر ایک سے پوچھتا ہے۔ جب ہم ضرورت میں ہوتے ہیں تو یہی سوال خدا ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں اعتقاد ہے کہ میں یہ تمہارے لیے کر سکتا ہوں؟ اپنا جواب خدا کو سنائیے، وہ اعتقاد خدا کو دکھائیے جو وہ ہماری ذات میں دیکھنا چاہتا ہے، جو وہ ہماری زندگی میں ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے اور نہیں پاتا ہے۔ ہزاروں کے مجمع میں کیوں صرف 10 لوگ شفا پا کر اپنی گواہی سنا کر لوٹتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس اعتقاد کو، اس بھروسے کو، اس یقین کو اور اس توکل کو گھر سے ہی، اس ایمان کو اپنے اندر لے کر اس جگہ پر جاتے ہیں۔ میری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ خدا میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں ایمان کو اور زیادہ مضبوط بنائے اور ہم اس قابل ہو کہ ہم اپنی منوکامنا، اپنی درخواستیں، اپنی منتیں، جو کچھ ہم خدا کی حضوری میں لے کر جائیں، پورے ایمان کے ساتھ جائیں اور اپنی مراد کو، اپنی درخواست کو خدا کی حضوری سے حاصل کریں۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے متی کی انجیل، اس کا 9واں باب۔ پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا، اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور دیکھو بعض فقیہوں نے اپنے دل میں کہا، یہ کفر بکتا ہے۔ یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں برا خیال لاتے ہو؟ آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے مفلوج سے کہا، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے جس نے آدمیوں کو ایسا اختیار بخشا۔ یسوع نے وہاں سے آگے بڑھ کر متی نام ایک شخص کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اور جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے محصول لینے والے اور گنہگار آ کر یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔ فریسیوں نے یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا، تمہارا استاد محصول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ اس نے یہ سن کر کہا کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیمار۔ اگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک میں کوئی نہیں لگاتا، کیونکہ وہ پیوند پوشاک میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے اور وہ زیادہ پھٹ جاتی ہے، اور نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتے، ورنہ مشکیں پھٹ جاتی ہیں اور میں بہہ جاتی ہے اور مشکیں برباد ہو جاتی ہیں، بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرتے ہیں اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں۔ وہ ان سے یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک سردار نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، میری بیٹی ابھی مری ہے، لیکن تو چل کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ تو وہ زندہ ہو جائے گی۔ یسوع اٹھ کر اپنے شاگردوں سمیت اس کے پیچھے ہو لیا، اور دیکھو ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا، کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ اگر صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ یسوع نے پھر کر اسے دیکھا اور کہا، بیٹی خاطر جمع رکھ، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ پس وہ عورت اسی گھڑی اچھی ہو گئی۔ اور جب یسوع سردار کے گھر میں آیا اور بانسری بجانے والوں کو اور بھیڑ کو غل مچاتے دیکھا تو کہا، ہٹ جاؤ، کیونکہ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے۔ مگر جب بھیڑ نکال دی گئی تو اس نے اندر جا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور لڑکی اٹھی، اور اس بات کی شہرت
اس تمام علاقہ میں پھیل گئی۔ جب یسوع وہاں سے آگے بڑھا تو 2 اندھے اس کے پیچھے یہ پکارتے ہوئے چلے کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ جب وہ گھر میں پہنچا تو وہ اندھے اس کے پاس آئے اور یسوع نے ان سے کہا، کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اس سے کہا، ہاں خداوند۔ تب اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا، تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو۔ اور ان کی آنکھیں کھل گئیں اور یسوع نے ان کو تاکید کر کے کہا، خبردار کوئی اس بات کو نہ جانے، مگر انہوں نے نکل کر اس تمام علاقہ میں اس کی شہرت پھیلا دی۔ باہر جا رہے تھے تو دیکھو لوگ ایک گنگے کو جس میں بدرو تھی اس کے پاس لائے، اور جب وہ بدرو نکال دی گئی تو گنگا بولنے لگا، اور لوگوں نے تعجب کر کے کہا کہ اسرائیل میں ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ مگر فریسیوں نے کہا کہ یہ تو بدروہوں کے سردار کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہے۔ اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا۔ اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھے۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، بس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ پرانی عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے زبور 33۔ اے صادقو خداوند میں شادمان رہو، حمد کرنا راست بازوں کو زیبا ہے، ستار کے ساتھ خداوند کا شکر کرو، دستار کی بربت کے ساتھ اس کی ستائش کرو، اس کے لیے نیا گیت گاؤ، بلند آواز کے ساتھ اچھی طرح بجاؤ، کیونکہ خداوند کا کلام راست ہے اور اس کے سب کام باوفا ہیں۔ وہ صداقت اور انصاف کو پسند کرتا ہے۔ زمین خداوند کی شفقت سے معمور ہے، آسمان خداوند کے کلام سے، اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا۔ وہ سمندر کا پانی تودے کی مانند جمع کرتا ہے، وہ گہرے سمندروں کو مخزنوں میں رکھتا ہے۔ ساری زمین خداوند سے ڈرے، جہان کے سب باشندے اس کا خوف رکھیں، کیونکہ اس نے فرمایا اور ہو گیا، اس نے حکم دیا اور واقعہ ہوا۔ خداوند قوموں کی مشورت کو باطل کر دیتا ہے، وہ امتوں کے منصوبوں کو ناچیز بنا دیتا ہے۔ خداوند کی مصلحت ابد تک قائم رہے گی اور اس کے دل کے خیال نسل در نسل۔ مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے، اور وہ امت جس کو اس نے اپنی ہی میراث کے لیے برگزیدہ کیا۔ خداوند آسمان پر سے دیکھتا ہے، سب بنی آدم پر اس کی نگاہ ہے، اپنی سکونت گاہ سے وہ زمین کے سب باشندوں کو دیکھتا ہے۔ وہی ہے جو ان سب کے دلوں کو بناتا اور ان کے سب کاموں کا خیال رکھتا ہے۔ کسی بادشاہ کو فوج کی کثرت نہ بچائے گی، اور کسی زبردست آدمی کو اس کی بڑی طاقت رہائی نہ دے گی۔ بچ نکلنے کے لیے گھوڑا بیکار ہے، وہ اپنی شہ زوری سے کسی کو نہ بچائے گا۔ دیکھو خداوند کی نگاہ ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں، تاکہ ان کی جان موت سے بچائے اور قحط میں ان کو جیتا رکھے۔ ہماری جان کو خداوند کی آس ہے، وہی ہماری کمک اور ہماری سپر ہے۔ ہمارا دل اس میں شادمان رہے گا، کیونکہ ہم نے اس کے پاک نام پر توکل کیا ہے۔ اے خداوند، جیسی تجھ پر ہماری آس ہے، ویسی ہی تیری رحمت ہم پر ہو۔ زبور 34۔ میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ میری روح خداوند پر فخر کرے گی، حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی۔ اس غریب نے دہائی دی، خداوند نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا۔ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ خداوند سے ڈرو اے اس کے مقدسو، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں۔ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ اے بچوں، آؤ میری سنو، میں تم کو خدا ترسی سکھاؤں گا۔ وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بھلائی دیکھے؟ اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے۔ بدی کو چھوڑ اور نیکی کر،
सुलह का तालिब हो और उसी की पैरवी कर। खुदावंद की निगाह सादिकों पर है और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। खुदावंद का चेहरा बदकारों के खिलाफ है ताकि उनकी याद जमीन पर से मिटा दे। सादिक चिल्लाए और खुदावंद ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। बदी शरीर को हलाक कर देगी और सादिक से अदावत रखने वाले मुजरिम ठहरेंगे। खुदावंद अपने बंदों की जान का फिदिया देता है और जो उस पर तवक्कल करते हैं उनमें से कोई मुजरिम न ठहरेगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन।